کیا آپ جانتے ہیں کائنات کے خفیہ پردوں کے پیچھے ایک ایسا نظام چل رہا ہے جس کی بھنک اس عام انسان کو نہیں لگ پاتی، جو محبت میں ہارا ہوا، ٹوٹا ہوا اور راتوں کو تنہائی میں رو رہا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کے لیے تڑپتے ہیں، جب آپ کی آنکھوں سے نکلا ہوا ایک ایک آنسو مسلے پر گرتا ہے، تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ اکیلے ہیں، شاید آپ کی کہانی ادھوری رہ گئی ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ جس شخص کے لیے آپ روئے تھے، اللہ اس کہانی کا آخری صف ہے، اس کا انجام پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ وہ انجام کیا ہے؟ وہ فیصلہ کیا ہو چکا ہے؟ یہ ایک ایسا پراسرار سچ ہے جسے اگر آج آپ نے جان لیا تو آپ کے دل کا سارا درد، سارا اضطراب ایک سیکنڈ میں سکون میں بدل جائے گا۔ اگر آپ آج اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک اشارہ ہے جو آپ کو اس ادھوری کہانی کا وہ رخ دکھانے لایا ہے جو اب تک آپ کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اس راز کو، اس انجام کو آخر تک جانیے گا، کیونکہ آج آپ کی روح کو وہ جواب ملنے والا ہے جس کی تلاش میں بھٹک رہے تھے۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب ہم کسی انسان سے گہرائی میں جڑ جاتے ہیں تو ہمارے درمیان ایک لاشعوری، ایک روحانی رابطہ قائم ہو جاتا ہے، جسے سائنس کی زبان میں انرجی ٹرانسفر کہا جاتا ہے۔ آپ یہاں تڑپتے ہیں اور اس کا اثر میلوں دور بیٹھے اس شخص کے لاشعور پر ہوتا ہے، لیکن جب وہ شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، جب وہ آپ کے آنسوؤں کی پرواہ نہیں کرتا، تو آپ کا نفسیاتی توازن ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ کیا اسے میری یاد نہیں آتی؟ کیا میری محبت سچی نہیں تھی؟ نفسیات یہ بتاتی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی جذبہ، کوئی بھی انرجی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی محبت سچی تھی، اگر آپ کے آنسو سچے تھے، تو وہ انرجی، وہ فریکوینسی اس شخص تک پہنچ کر رہتی ہے۔ وہ چاہے جتنا مرضی خود کو مصروف کر لے، چاہے وہ دنیا کی جس مرضی محفل میں چلا جائے، ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کے لاشعور میں آپ کے لیے ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اندر سے خالی کیوں ہے۔ یہ اس ٹیلی پیتھک کنکشن کا اثر ہوتا ہے جو سچی محبت کرنے والے کے آنسوؤں سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس نفسیاتی اور سائنسی سچ کے پیچھے جو اصل روحانی، صوفیانہ اور قرآنی سچ چھپا ہے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ گہرا اور جاندار ہے۔ اللہ کا نظام اتنا کمزور یا غافل نہیں ہے کہ کوئی آپ کے معصوم دل کو توڑے، آپ کے پاکیزہ جذبات سے کھیلے، آپ کو راتوں کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دے اور وہ خود دنیا میں چین و سکون سے زندگی گزارے۔ خدا کی عدالت میں ہر ایک سسکتی ہوئی رات کا پورا حساب محفوظ ہوتا ہے، جہاں کسی کی آہ کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے، وہ کبھی کبھی شر کو خیر سمجھ کر مانگنے لگتا ہے اور روتا ہے۔ جب آپ کسی کے لیے رو رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کہانی کے صرف اس چھوٹے سے حصے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے چل رہا ہے، لیکن کائنات کا مصنف اس کہانی کا وہ حصہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو ابھی آنے والا ہے۔ انبیاء کرام کی مقدس زندگیوں کو دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے نوزائیدہ بچے کو دریا کی تیز لہروں کے حوالے کر دو، تو ایک ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ بظاہر وہ اپنی سب سے عزیز چیز کو اپنے ہاتھوں سے دور کر رہی تھی، دل غم سے پھٹ رہا تھا، لیکن اللہ اس کہانی کا انجام پہلے ہی لکھ چکا تھا کہ یہی بچہ اسی فرعون کے محل میں پرورش پائے گا اور اسی ماں کی گود میں واپس آئے گا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں برسوں روئے، یہاں تک کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ بظاہر وہ ایک ختم ہوتی ہوئی مایوس کن کہانی تھی، لیکن اللہ کا لکھا ہوا انجام یہ تھا کہ نہ صرف بیٹا واپس ملا بلکہ وہ ایک پورے ملک کا بادشاہ بنا۔ آپ کی زندگی کا یہ جو موجودہ سمندر ہے، یہ جو تنہائی، جدائی اور آنسو ہیں، یہ اصل میں آپ کے مٹنے کا نہیں بلکہ آپ کی زندگی کے اس عظیم اور معجزاتی انجام کا خاموش آغاز ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے پہلے سے طے کر رکھا ہے، جہاں ہر بچھڑی ہوئی چیز کو ایک بہتر شکل میں واپس آنا ہوتا ہے۔ کائنات کا ایک انتہائی اٹل اور بے رحم قانون ہے جسے ہم مکافات عمل کہتے ہیں، اور صوفیانہ اصطلاح میں اسے روحوں کا انصاف کہا جاتا ہے۔ یہ کائنات کے اصولوں کے خلاف ہے کہ آپ کی روح کسی کے لیے تڑپی ہو اور کائنات اس کا حساب نہ کرے۔ کائنات کا ذرا ذرا اس درد کو ریکارڈ کرتا ہے جو کسی کی بے وفائی یا بے رخی سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے جو انجام آپ کی کہانی کا لکھا ہے، اس کے دو حیرت انگیز متبادل ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان دونوں متبادلات میں جیت صرف اور صرف آپ ہی کی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اپنے صبر کرنے والے بندوں کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ پہلا انجام یہ ہے کہ جب آپ رو رو کر تھک جاتے ہیں، جب آپ دنیا کے سارے جھوٹے سہارے چھوڑ کر اپنا پورا معاملہ اللہ کی عدالت میں رکھ دیتے ہیں، تو اللہ اس دوسرے شخص کے دل میں آپ کی محبت کی، آپ کی یاد کی ایسی تڑپا دینے والی آگ لگا دیتا ہے کہ وہ شخص دنیا کے سارے رشتے، ساری انا اور سارا غرور چھوڑ کر مقناطیس کی طرح آپ کی طرف کھنچا چلا آتا ہے۔ اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا، اس کا اپنا وجود اس کے لیے قید خانہ بن جاتا ہے۔ وہ تڑپتا ہے، وہ پچھتاتا ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا ہے اور اسی مقام پر معافی مانگنے واپس آتا ہے۔
जहां वो कभी आपको बेयारो मददगार छोड़कर गया था। उसके दिमाग में 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपका ख्याल गर्दिश करने लगता है, और वो कायनात की किसी महफिल, किसी ताकत के आगे टुक नहीं पाता। उसे आपके सामने झुकना ही पड़ता है, क्योंकि वो दुआ और वो आंसू जो अर्श को हिला चुके थे, वो अब इस शख्स के दिल के दरवाजे पर हथौड़े बनकर दस्तक दे रहे होते हैं और उसे चीन का एक सांस भी लेने नहीं देते। और दूसरा अंजाम, जो इस पहले अंजाम से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत, गहरा और मौजिज़ाती है, वो ये है कि अल्लाह आपके दिल को इस शख्स के वजूद से उतना बेनियाज, इतना पाक और इतना दूर कर देता है। आपके अंदर एक ऐसी सूफियाना खामोशी, एक ऐसी खुदाई तस्कीन और सुकून पैदा कर देता है कि आपको इस शख्स के होने, ना होने, आने या मर जाने से भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपकी रूह इस शख्स के ख्याल के हिसार से आजाद होकर एक आली परवाज पर निकल जाती है, जहां दुनियावी मोहब्बतें बहुत छोटी नजर आने लगती हैं। अल्लाह आपके दिल की पूरी दुनिया को अंदर से बदल देता है और आपके मकदर के आलीशान महल में किसी ऐसे इंसान को लाकर खड़ा कर देता है जो आपके उन बहने वाले आंसुओं की असल कीमत जानता हो, जो आपके दिल को काबे की तरह मोहतरम समझता हो, जो आपकी रूह को जख्म नहीं बल्कि मरहम दे। वो कहानी का अंजाम ऐसा लिखता है कि एक दिन आप अपनी जिंदगी के माजी के अंधेरे दिनों की तरफ मड़कर देखते हैं और आपकी आंखों में एक फातहाना मुस्कुराहट होती है। आप सजदे में गिर कर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह, तेरा करोड़ों बार शुक्र है कि तूने मेरी वो पुरानी दुआ कबूल नहीं की थी, क्योंकि जो कुछ तूने मेरे लिए अब चुना है वो तो मेरी सोच, मेरी बसात से भी ज्यादा बेहतरीन है। जब अल्लाह किसी कहानी का कलाम किस लिखता है तो वो कभी अधूरा या कमजोर नहीं होता। वो रिलाने वाले को पशिमानी और अबरत की ऐसी दलदल में डाल देता है जहां से वो निकल नहीं पाता, और रोने वाले को सब्र के इस आली मकाम पर लाकर खड़ा कर देता है जहां कायनात की हर खुशी उसके कदमों में झुक जाती है। तो फिर सुनो, अपने उन कीमती और मुकद्दस आंसुओं को किसी आम इंसान के लिए जाया मत कीजिए। अपने दिल को छोटा मत कीजिए और इस मायूसी की अंधेरी दलदल से बाहर निकलिए। ये आंसू इस लायक नहीं हैं कि किसी ऐसे शख्स के लिए बहाए जाएं जो उनकी जबान तक न समझ सकता हो। आपकी जिंदगी की कहानी का जो अंजाम अल्लाह ने अपने मुबारक हाथों से लिख रखा है वो बहुत बरामियत है, बहुत शानदार है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके सुकून, आपकी इज्जत और आपकी जीत के लिए है। खुदा ने आपको तकलीफ के इस दौर से सिर्फ इसलिए गुजारा ताकि आप कंदन बन सकें, ताकि आपकी रूह दुनियावी बातों से आजाद होकर इस सच्चे रब से जड़ सके। जो शख्स आज आपको रिलाकर आपकी मोहब्बत को ठुकरा कर गया है, वो कायनात के उस तराजू से, अल्लाह के उस इंसाफ से कभी बच नहीं सकता। इसका पछतावा, उसकी रूह की बेचैनी अंदर ही अंदर शुरू हो चुकी है। कायनात अपना काम कर रही है, बस वो अभी आपकी जाहिरी आंखों को दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वक्त आने पर सब कुछ आयां हो जाएगा। अल्लाह की जात पर वो कामिल भरोसा रखिए जो पहाड़ों को भी हिला देता है, क्योंकि वो बेहतरीन कारसाज है और वो दिलों के छिपे हुए भेदों को आपसे ज्यादा जानता है। अब वो वक्त आ गया है कि आप रोते हुए मादी को हमेशा के लिए अलविदा कहीं, अपनी रूह को पुरस्कून करें और उस दुनियावी दर्द को अल्लाह की सच्ची और अब्दी मोहब्बत में तब्दील कर दें। अगर आज की इस गहरी और सूफियाना गुफ्तगू ने आपके दिल के किसी तार को छीड़ा है, अगर आपको सच में महसूस हुआ है कि ये एक एक लफ्ज आपके दिल के जख्मों पर मरहम रखने के लिए था, तो कमेंट बॉक्स में पूरे यकीन के साथ या अल्लाह लिखकर अपने दिल का हाल और अपना सच्चा तजर्बा हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। इस खूबसूरत रूहानी और सूफियाना सफर का मुस्तकिल हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी ऐसे अकेले और टूटे हुए इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिसे इस वक्त जिंदगी में सुकून, हौसले और उम्मीद की सख्त जरूरत है। हमेशा याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इंजाम इंसान ने नहीं, कायनात के मालिक अल्लाह ने लिखना है, और उसका लिखा हुआ फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। बेशक। जज़ाक अल्लाह खैरन।